بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. سال اول کے اردو کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا. گزشتہ لیکچر میں وضاحت کی تھی کہ یہ مثنوی سے اقتباس ایک مختصر سا حصہ ہے مثنوی کا، مثنوی سحر البیان، جس کے خالق میر حسن ہیں. میر حسن کا تعارف بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا، اور اس مثنوی جس میں سے یہ حصہ لیا گیا مثنوی سحر البیان، اس کا مکمل جو واقعہ ہے وہ بھی مختصراً ہم نے دیکھا تھا، اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم مثنوی کا جو حصہ ہم نے پڑھنا ہے، یعنی یہ جو نظم ہم نے پڑھنی ہے سلیبس میں شامل ہے، اس کی ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ اور تراکیب کو سمجھنے کی، محاورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بڑھتے ہیں اس مثنوی کی یا اس نظم کی ریڈنگ. جی، واقعہ درمیان میں جو آتا ہے کہ شہزادہ چھت پر سونے کے لیے خواہش مند ہوا اور بادشاہ نے اجازت دے دی. اتفاق سے وہ جو رات تھی وہ اس کے 12 سال عمر پوری ہونے کی آخری رات تھی، اور جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا کہ اگر 12 سال میں یہ چھت پر سویا یا چاند کا عکس اس پر پڑا تو یہ مشکلات کا شکار ہوگا، پریشانیاں اس کی زندگی میں آئیں گی ایک عرصے تک، لیکن بعد میں اسے پھر آسائشیں بھی مہیا آئیں گی. بالکل ویسا ہی ہوا آگے کی کہانی میں. ہم نے صرف شہزادے کے چھت پر سونے کا واقعہ اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونے کا واقعہ جو ہے وہ اس نظم میں ہم نے پڑھنا ہے. کزارا وہ شب تھی شب 14 14 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف مہ، طرف ہوتا ہے لیکن طرف اب اس میں باندھا گیا ہے. کزارا یعنی قضا سے مراد بدقسمتی سے. وہ شب تھی شب 14 یعنی 14ویں کی رات تھی، یعنی چاند کی 14ویں کی رات، جس میں چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے. مکمل چاند جو ہے وہ پورا چاند دکھائی دیتا ہے اور چاندنی پہلاتا ہے. بڑی خوبصورت رات تصور کی جاتی ہے. جس رات شہزادے نے چھت پر سونے کی طلب کی یا چھت پر سونے کی خواہش کا اظہار کیا، وہ رات بدقسمتی سے 14ویں کی رات تھی، جس میں چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے. ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی. جلوہ لینا مراد جلوہ دکھانا، خوبصورتی دکھانا. تو ہر طرف چاند اپنے جلوے دکھا رہا تھا. چاند کی جو چاندنی ہے وہ ہر طرف بکھری ہوئی تھی. نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور. وہ چاندنی جو بکھری ہوئی تھی ماحول میں، اور چاند جو 14ویں کا اپنے پورے جوبن پر تھا، تو اس کا نظارہ دلوں کو سرور بخش رہا تھا. سرور، لطف، مزہ، یعنی اس چاندنی کو، اس نظارے کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر دل کو راحت و تسکین میسر آتی تھی. عجب عالم نور کا تھا ظہور. عالم نور، نور کا، روشنی کا عالم، یہاں پہ مراد چاندنی، یعنی چاندنی کا ظہور ہو رہا تھا. چاندنی زمین پر پڑ رہی تھی اور اس نے ماحول کو منور کر رکھا تھا، ماحول کو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل بنا رکھا تھا. عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا سیماب کا. اچھا، یہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہے. کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا انہوں نے لکھ دیا. یہاں پہ لفظ دوسرے مصرے میں مہتاب، پہلے مصرے میں لفظ مہتاب ہے، سیر مہتاب، لیکن دوسرے مصرے میں
لفظ مہتاب نہیں ہے بلکہ سیماب ہے، اور سیماب کے معنی ہوتے ہیں پارا۔ چاند کے ظاہر ہونے کا یا چاند کے منظر پہ یا آسمان پہ طلوع ہونے کا جو منظر ہے وہ بہت پرلطف تھا، اس میں انوکھا ہی ایک مزہ تھا چاند کے ظاہر ہونے کا۔ سیر مہتاب یعنی مہتاب کا گردش کرنا، مراد مہتاب کا ظاہر ہونا۔ مہتاب یعنی چاند رات کو ایک جانب سے طلوع ہوتا ہے اور دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے، تو وہ جو منظر ہے وہ بہت پرلطف تھا، ایسا پرلطف کہ کوئی اسے دیکھے تو وہ گویا کہے کہ یہ سیماب کا دریا یعنی پارے کا دریا۔ اب یہاں پہ پارا علامت ہے بے چینی و بے قراری کی، ایک جگہ پہ نہ ٹھہرنا پارے کی صفت ہے، اور پارا صفت بے چین اور بے قرار شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پارے کی صفت ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے، اس لیے بے چینی و بے قراری کے معنوں میں علامت کے طور پہ سیماب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ چاند جو منظر پیش کر رہا تھا وہ اتنا حسین و جمیل تھا، وہ اتنا خوبصورت منظر تھا چاند کا اور چاندنی کا، کہ گویا بے چینی و بے قراری جو ہے وہ سیماب صفت تھی۔ دلوں کو بے چینی و بے قراری ہو رہی تھی، اس حسن و جمال کو دیکھ کر دل بے چین و بے قرار ہو رہے تھے۔ ہوا شاہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار، کچھ آئی جو اس مہ کے جی میں ترنگ، کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ۔ شہزادے کا دل اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر بے چین و بے قرار ہوا، کیونکہ اس نے وہاں جو چاندنی کی بہار دیکھی، چاندنی اپنے جوبن پر تھی، چاندنی اپنا مکمل حسن دکھا رہی تھی، اور چاندنی کے اس حسن کے سبب پورا ماحول جو ہے وہ مطلع انوار بنا ہوا تھا۔ تو شہزادے کا بھی یہ منظر دیکھ کر دل بے قرار ہوا، اور اس کی خواہش ہوئی، اس کے جی میں ترنگ آئی، ترنگ خواہش، اس مہ سے مراد یہاں پہ شہزادہ ہے، یعنی شہزادے کے جی میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اور اس نے کہا کہ آج کوٹھے پہ پلنگ بچھے، یعنی میرا چھت پر پلنگ بچھایا جائے، چھت پر سونے کے ارادے کا اظہار کیا شہزادے نے، شہزادہ بے نظیر نے، کہ میں آج کوٹھے پر سونا چاہوں گا۔ کہا شہ نے اب تو گئے دن نکل، اگر جو ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ اچھا، جب اس نے کہا تو ظاہر ہے کہ جو ملازم اور ملازمائیں تھیں، جو خادم اور خادمائیں تھیں، وہ فوراً بادشاہ سلامت کے پاس گئے، کیونکہ بادشاہ نے منع کر رکھا تھا شہزادے کا رات میں نکلنا یا رات میں چھت پر سونا۔ تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس گئے کہ بیٹے نے یعنی شہزادے نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کوٹھے پر پلنگ بچھایا جائے، وہ وہاں پہ سونا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب تو وہ دن نکل گئے ہیں۔ دن نکل گئے مراد کون سے دن؟ وہ 12 سال کا عرصہ جس میں نجومیوں میں نے شہزادے کے رات کو باہر نہ آنے اور چھت پر نہ سونے کا کہا تھا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اب تو وہ دن گزر گئے ہیں، تو اگر شہزادے کی اس طرح سے مرضی ہے، شہزادے کی خواہش ہے کہ وہ چھت پر جا کر سوئے، تو اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یعنی بادشاہ نے اجازت دے دی کہ اگر شہزادہ سونا چاہتا ہے تو وہ جو مدت تھی جس میں احتیاط کرنی تھی، یا شہزادے کے رات کو باہر سونے کا پرہیز تھا، وہ عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے اگر شہزادہ چھت پر سونا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، اسے سونے دیا جائے۔ کزارا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا۔ کزارا یعنی بدقسمتی سے وہ دن تو اسی سال کا تھا، یعنی 12ویں سال کا آخری دن تھا، یعنی 12 سال کی جب احتیاط کہی گئی تھی باہر نہ سونے کی، تو وہ دن بھی 12ویں سال کا جب آخری دن تھا، تو شہزادے کو اس رات میں بھی باہر نہیں سونا تھا، لیکن بادشاہ نے یہ سمجھا کہ وہ دن گزر گئے ہیں، اس لیے بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بدقسمتی سے وہ دن تو اسی سال کا نکلا، غلط فہم ماضی میں تھا حال کا، یعنی یہ خیال کرنا کہ وہ دن جن میں شہزادے نے احتیاط کرنی تھی وہ ماضی ہو گئے یا گزرے ہوئے ایام ہو گئے، لیکن یہ ان کا غلط فہم تھا اس وقت میں، کیونکہ وہ دن آخری تھا، وہ 12 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، یعنی مولوی سے مراد جہاں پہ دانا شخص کہہ لیں، کسی دانا نے کیا سچ کہا ہے۔ سخن یعنی قول، بڑا قدیم اور تجربہ کار فرد کا ایک پرانا قول ہے، کیا یعنی کہاوت کی بات کی جا رہی ہے
کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، کہ قضا کے آگے تو حکیم بھی احمق ہو جاتے ہیں. یعنی جب برائی آنی ہوتی ہے تو اچھوں کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. جب یا موت آنی ہوتی ہے تو اچھے حکیم جو ہیں وہ بھی علاج نہیں کر پاتے بلکہ احمق بن بیٹھتے ہیں، نادانی کر بیٹھتے ہیں. جب برائی آ رہی ہو، جب قسمت میں برائی لکھی ہو تو اچھے عقل مند اور دانا لوگ بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں. اس ضرب المثل کا یا اس کہاوت کا یہ معنی ہے. وہ سونے، یہ اب اشارہ اس کہاوت کا اسی طرف کہ بادشاہ جو بڑا عقل مند اور دانا شخص تھا، لیکن بس برائی آنی تھی اور اسے حماقت ہو گئی، اسے غلطی ہو گئی، اسے خیال نہیں رہا کہ یہ آخری دن ہے سال کا اور اس دن میں احتیاط کرنی ہے. وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ، کھنچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف. وہ سونے کا قیمتی پلنگ تھا. جڑاؤ پلنگ کہتے ہیں جس پہ کی گئی ہو پچی کاری یا کشیدہ کاری یا جس پہ ہیرے موتی جواہرات ٹانگے گئے ہوں تو اس کو جڑاؤ پلنگ کہتے ہیں. جو بادشاہوں کے ہاں ہوتے ہیں، بادشاہ یا شہزادوں کے لیے جو پلنگ استعمال سونے کے لیے ہوتے ہیں تو وہ جڑاؤ پلنگ ہوتے ہیں. وہ سونے کا بنا ہوا ایک خوبصورت قیمتی پلنگ تھا جس پر ہیرے موتی ٹانکے گئے تھے، اور وہ اتنا خوبصورت پلنگ تھا کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ. سیمی تن یعنی چاندنی جیسے بدن والا، مراد حسین و جمیل، خوبصورت. امنگ خواہش، یعنی وہ اتنا خوبصورت پلنگ تھا، اتنا قیمتی اور شاندار پلنگ تھا کہ بڑے بڑے حسینوں کو اس پر سونے کی خواہش ہوتی ہے. وہ حسین و جمیل لوگوں کی اور بڑے شہزادے یا بادشاہوں کی خواہش ہوتی ہے ایسے پلنگ پر سونے کی. اور پھر اس پر جب بستر بچھایا گیا تو اس کا منظر کیا خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے شاعر کے، کھنچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف. اچھا، اب اس بستر پر ایک صاف ستھری چاندنی یعنی سفید چادر بچھائی گئی اور اتنی خوبصورت اور نرم و ملائم کہ گویا وہ بستر جو ہے وہ شبنم کا ہو یا شبنم کی چادر بچھائی گئی ہو اس پر، اور چاندنی سے بھی زیادہ صاف ستھرا وہ بستر تھا، یا اس بستر کا جو غلاف تھا وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل. یعنی جتنا وہ پلنگ خوبصورت تھا اس پر اتنا ہی قیمتی اور خوبصورت بستر بچھایا گیا. دھرے اس پہ تکیے کئی نرم کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم. اس پر کئی نرم و ملائم اور قیمتی قسم کے تکیے اس پر رکھے گئے، دھرے گئے. یعنی اس بستر کو بچھا کر اس پر بڑے نرم و ملائم قسم کے قیمتی قسم کے تکیے اس پر رکھے گئے. وہ نرم و ملائم قسم کے تکیے کیسے تھے؟ ایسے تکیے تھے کہ مخمل کے معنی ہوتے ہیں ایک بہت قیمتی اور نرم و ملائم کپڑا. تو وہ اتنے نرم و ملائم تکیے اور اتنے آرام دہ اور شان و شوکت والے تکیے تھے کہ جنہیں دیکھ کر مخمل کو بھی شرم آئے. یعنی مخمل کو شرمانے والے، گویا مخمل سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور نرم و ملائم قسم کے تکیے جو ہیں وہ اس بستر پر رکھے گئے. کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ کے اس پہ سوتا تھا وہ. جب نیند میں وہ شہزادہ ہوتا تھا، یعنی مراد کہ اب وہ نیند میں جب چلا گیا، سونے لگا، تو وہ اپنے رخسار کے نیچے ان قیمتی اور خوبصورت تکیوں کو رکھ کر سوتا تھا. یہ منظر نگاری آپ دیکھیں. ایک طرف شہزادے کا حسن و جمال جو پچھلے جو حصہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے لیکن اس میں بیان کیا گیا کہ وہ سیمی تن اور بہت خوبصورت نرم و نازک بدن کا مالک وہ شہزادہ، بڑا حسین و جمیل، اس کا چہرہ بہت حسین و جمیل. اور پھر یہ منظر اس کے ساتھ کہ جی بڑا ایک رومانوی سی فضا. وہ احمد مشتاق کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ سو رہا ہو اور اسے دیکھتا رہوں، وہ سو رہا ہو اور اسے دیکھتا رہوں، مشتاق چاہتی ہے طبیعت کبھی کبھی. تو یہ وہی منظر میر حسن نے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل شہزادے کا بیان کیا ہے کہ وہ اپنے رخسار جو ہے وہ ان قیمتی اور نرم و ملائم تکیوں پہ رکھ کر اس بستر پہ سوتا تھا.
چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند. یعنی اب چاند بھی خوبصورتی کی یا حسن و جمال کی علامت ہے. حسن کا ماند پڑنا یعنی حسن کا مدھم ہو جانا، حسن کا زائل ہونا. اب حسن ماند کب پڑتا ہے؟ جب کسی ایک حسین و جمیل چیز کے سامنے کوئی اس سے زیادہ حسین و جمیل چیز آ جائے، بہت خوبصورت اس سے چیز آ جائے، تو اس پہلی جو حسین و جمیل چیز ہے اس کا حسن و جمال تو اپنی سطح پہ ہے، لیکن اس کا حسن ہم کہیں گے کہ ماند پڑ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ حسین چیز ہمارے سامنے آ گئی. اب چاند جو ہے وہ حسن و جمال کی علامت ہے، چاند بھی حسین و جمیل تصور کیا جاتا ہے، لیکن چاند کے منظر پر ہونے کے باوجود چاند کا چاندنی لٹانا اور اپنے جوبن پر ہونا اور حسن و جمال کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کے سامنے شہزادے کا حسن ماند نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند. چاند کے اس منظر نے، اس خوبصورتی نے، اس نرم و ملائم بستر اور وہ صاف ستھرا اور خوبصورت پلنگ اور ان پر جڑے ہوئے قیمتی تکیے اور یہ سب چیزیں مل کر شہزادے کے حسن کو ماند نہیں کر رہی تھیں، بلکہ شہزادے کے حسن میں اضافے کا سبب مان رہی تھیں. شہزادہ ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھا. وہ سویا جو احسان سے بے نظیر، رہا پاس باں اس کا بدر منیر. بدر منیر یعنی روشن، منیر روشن، بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں. یہاں پہ بدر منیر سے قطعاً شہزادی بدر منیر نہ لیا جائے، گو کہ جو شہزادے کی محبوبہ جو بعد میں اس کی بیوی بنتی ہے اس کا نام بھی بدر منیر ہے، لیکن اس کا واقعہ آگے آئے گا. یہاں پہ بدر منیر سے مراد 14ویں کار چاندنی لٹاتا ہوا چاند ہے. شہزادہ بے نظیر کچھ اس رنگ سے، اس انداز سے اس بستر پر سویا. جوانی کی نیند تھی اور اسے سونے کا سلیقہ بھی تھا. بڑے حسن و جمال اور اچھے انداز میں وہ اس بستر پر سو رہا تھا. وہ اس طرح سے سو رہا تھا کہ گویا چاند اس کی نگہبانی کر رہا تھا، اس کی پاسبانی کر رہا تھا، اس کی نگرانی کر رہا تھا. ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ. اس حسن و جمال کے پیکر پر، شہزادے کے حسن و جمال پر وہ جو چاند ہے وہ عاشق ہو گیا اور اس نے اپنی نظر لگا دی، شہزادے کے حسن کو اپنی نظر لگا دی. اب چاند کی نظر لگنا، وہ جو نظر بد کا جو ایک تصور ہے، ویسا ہی تصور یہاں پہ نظم میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ چاند نے شہزادے کے حسن و جمال پہ عاشق ہو کر اسے نظر لگا دی، اور اس نظر بد کے نتیجے میں یہ اگلے واقعات رونما ہوئے کہ پری اسے لے گئی اور اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکچر کا اگر ہم اس کو کمپلیٹ کریں تو ہمارا ٹائم اوور ہو جائے گا، اس لیے میں لیکچر کو یہیں پہ اختتام پذیر کروں گا، اور اس کا اگلا حصہ جو ہے جس میں شہزادے کو پری لے جاتی ہے اڑا کر یا اغوا کر کے، وہ حصہ ہم پڑھیں گے. لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ. یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے، ہم نے جو پہلے 3 سوالات ہیں یہ مشق کے، آپ کے سامنے لیفٹ سائڈ پہ مشقی سوالات ظاہر ہو رہے ہیں، تو ان میں سوال نمبر 1، 2 اور 3، یہ جو پہلے 3 سوالات ہیں ان کے جوابات ہم نے اسی ابتدائی حصے میں پڑھ لیے، جن کو ڈسکس کر لیا ہے. لہٰذا آپ کا ہوم ورک سوال نمبر 1، 2 اور 3 تحریر کر کے لانا ہے، اور اس نظم کی مکمل ریڈنگ کر کے آنا بھی آپ کا ہوم ورک ہے. ہوم ورک کی سلائیڈ میں میں نے شاید اگلے سوالات بھی، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ ہم جو مکمل نظم پڑھ لیں گے، لیکن ہم مکمل نظم نہیں پڑھ سکیں گے. 25 منٹ تک کوشش ہوتی ہے کہ لیکچر کو ہم کور کریں، 20 سے 25 منٹ میں اوور ہو جائے تو پھر اس میں آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور ورک بھی برڈن بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ لیکچر کو زیادہ طویل نہ کیا جائے. تو اس لیے آج کا ہوم ورک آپ کے یہ مشق کے پہلے 3 سوالات ہیں. یہ ہوم ورک کی سلائیڈ میں بھی آپ کے سوال نمبر 1، 2، 3 کے جواب لکھنے کا کہا گیا ہے. صفحہ نمبر 136 پہ یہ ایکسرسائز ہے. سوال نمبر 5 اور 6 کے جوابات بے شک آپ آج تحریر نہ کریں، کیونکہ ہم اگلے لیکچر میں ان سوالات کے جوابات دیکھیں گے. سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 کے جوابات جو ہیں وہ ہم
اگلے لیکچر کے ساتھ جو جس میں ہم مکمل سلیبس یا یہ مکمل نظم کور کر لیں گے، تو پھر اس کے ہوم ورک میں سوال نمبر 5 اور 6 کے جوابات تحریر کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔